سر غریب کے لیے صاحب اقتدار لوگ کچھ نہیں کرتے، اصل میں غریب کوئی نہیں ہوتا۔ آپ سے جو کمزور لوگ ہیں وہ آپ کو امیر سمجھتے ہیں۔ جو کار چلا رہا ہے اسے موٹر سائیکل والا کہتا ہے کہ یہ امیر ہے اور ہم غریب ہیں۔ سائیکل والا کہتا ہے غریب تو میں ہوں، اور پیدل چلنے والا کہتا ہے تم دونوں ہی جھوٹے ہو، اصل میں غریب تو ہم ہیں۔ تو اس طرح ترتیب وار چلتے چلتے آپ آخری سیڑھی تک جا پہنچیں گے۔ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں امیر غریب ہوتے ہیں، اصل میں غریب امیر کوئی نہیں ہے۔ غریب وہ ہے جس کی آرزوئیں اس کے حاصل سے زیادہ ہو جائیں۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس پیسہ ہے کہ ان کی حسرتیں کتنی ہیں، وہ بتائیں گے کہ جی بڑی حسرتیں اور بڑی پریشانیاں ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ پیسے کو چھوڑو، آپ فضل کو بھی اپنے ساتھ شامل کرو۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر کائنات ساری کی ساری ہزار بار نثار ہے، ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف آ رہے ہیں، سلام آ رہے ہیں، اپنے اور بیگانے سب نعت کہہ رہے ہیں، اور ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاقہ آ گیا۔ فاقے کا مطلب ہے کھانے کی طلب ہو اور کھانا اویلیبل نہ ہو، کھانا موجود نہ ہو۔ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی گلہ نہیں کیا۔ تو ایسے واقعات آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا مشن اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا انتظار کرو اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ غریب عوام کی آپ بات کرتے ہیں تو ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ غریب لوگ آپس میں اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہاں غریب کو غریب نے مارا ہے۔ آپ طبقات کو اس طرح تقسیم نہ کرو کہ یہ امیر طبقہ ہے اور یہ غریب طبقہ ہے، یہ تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم یہ ہے کہ یہ شریف طبقہ ہے اور یہ بدمعاش طبقہ ہے۔ شریفوں میں غریب بھی ہیں، شریفوں میں امیر بھی ہیں۔ آپ یہ بات مان لو کہ امیر جو شریف ہے وہ بہت اچھا ہے، یعنی کہ اچھا امیر بہت اچھا ہے اور اچھا غریب بہت اچھی شے ہے۔ برا امیر بہت برا ہے اور برا غریب اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ لہٰذا ہم پیسے کے معیار پر نہیں ماپیں گے بلکہ ہم اخلاق کے معیار پہ ماپیں گے۔ ہاں، اچھے غریب کی بات کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا غریب جو ہے اس کی زندگی آسان ہونی چاہیے، اور اچھے امیر کا کام یہ ہے کہ اچھے غریب کی زندگی آسان کرے۔ برا امیر جو ہے یہ یہاں سے نکلنا چاہیے اور اس کو اس ماحول سے نکال دیا جائے۔ تو دعا کرو کہ اللہ برے امیروں کو تباہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے برے امیر جو معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں یہ غائب ہو جائیں اور ان سب کو اللہ سنبھال لے اور ان کو کسی طریقے سے اڑا دیا جائے۔ اچھا امیر موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو بے حساب دیتے ہیں۔ جب اللہ بے حساب دے گا تو بندہ امیر ہی ہوگا، اس کو بے حساب مل گیا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ امیر بھی رہے گا اور غریب بھی رہے گا۔ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ اس کائنات میں زکوٰۃ دینے والا کوئی نہ ہو۔ زکوٰۃ دینے والے موجود رہیں گے اور زکوٰۃ لینے والے بھی موجود رہیں گے۔ آپ صرف یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا انجام بخیر کرے۔ برے امیر کو نکالو کیونکہ وہ پیسے کے بل بوتے پر برائی کرتا ہے۔ اچھا امیر وہی ہوگا جو اپنا پیسہ محتاجوں میں تقسیم کر دے۔ اچھا غریب کون ہے؟ جو دوسروں کا پیسہ نہ لینا چاہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ غریب کیسے سخی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غریب دولت کی تمنا چھوڑ دے تو وہ سخی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کبھی خدا نخواستہ غریب ہو جاؤ تو سخی ضرور ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کے کام چلنے دو اور اپنی دنیا میں آباد رہو۔ ہاں، آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں ان پیسوں کا کچھ حصہ کم از کم ان لوگوں کو دے دو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے سے غریب کی تلاش کرو اور اسے کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے، اور امیر کو چھوڑ دو، پھر اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ باقی یہ جو آپ انقلاب کی بات کرتے ہو تو کمیونزم سے زیادہ کیا انقلاب لا سکتے ہو؟ وہ بڑا شاندار انقلاب تھا اور اس کا بڑا برا انجام ہوا۔ کیپٹلزم کا اس سے بھی زیادہ برا انجام ہوگا۔ صرف ایک ہی نظام رہ جائے گا اور وہ ہے اسلام کا نظام۔ وہ ابھی تک یہاں آیا ہی نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی امیر ہو جائے۔ اسلام میں کسی شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ سرمایہ رہ نہیں سکتا اور نہ وہ رکھ سکتا ہے۔ ہم اسلام کے نام پر غیر اسلامی لوگ ہیں، اس لیے یہ حالات ہو گئے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کے تیل کے کنویں ہیں اور کہیں مسلمانوں کے چراغ میں تیل نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بھائی ہیں۔ یہ دنیاوی مسلمان
مسلمان ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو باقی مسلمانوں کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں کے امیر لوگ چاہیں تو غریبوں کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی چاہتا نہیں کہ حالات بہتر ہوں۔ جب یہ وقت آ جائے تو سمجھو کہ اب دعا کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ بڑی بات ہے کہ ایمان کا چراغ قائم رہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ غریبی سے متنفر ہو کہ آپ ایمان سے محروم ہو جائیں۔ غریبی میں ایمان رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر غریب اللہ کے قریب ہو جائے تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ورنہ عین ممکن ہے غریبی تمہیں باغی بنا دے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ممکن ہے غریبی تجھے کافر بنا دے۔ اس لیے غریبی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غریبی آئے تو اللہ کے اور قریب ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں غریبی پر فخر ہے، وہاں پیسے کی کمی ہے، لیکن ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہی ہے اور بھیجتی رہے گی۔ وہاں پر پیسہ کیا کرنا ہے؟ دعا کرو، عزت محفوظ رہے اور عزت قائم رہے اور آپ کی آخرت قائم رہے۔ جب تک آخرت پر یقین نہیں آئے گا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ دعا کرو کہ یہ زندگی بھی آباد رہے اور وہ زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو تکلیف اللہ کی طرف راغب کرے وہ اللہ کا احسان ہوتی ہے۔ تو اگر گناہ کبیرہ کے بعد انسان اللہ کی طرف راغب ہو جائے تو اگر گناہ کے بعد انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ اور چونکہ وہ انسانوں کو بے پناہ معاف کرنے والا ہے اور جب معاف کرنے پر مائل ہوتا ہے تو انسانوں کو اپنے دروازے کا سائل بنا دیتا ہے۔ توبہ کے بعد گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع الی اللہ، یعنی راستہ مڑ جانا۔ جب انسان اللہ کے پاس آتا ہے تو توبہ کر کے آتا ہے۔ توبہ کے بعد ذکر گناہ منع ہے، اور توبہ کی منظوری کا ثبوت یہ ہے کہ یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ کو ذریعہ نیکی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ اسی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ اگر اس کو کہیں گے تو یہ اللہ کے لیے ایک چیلنج ہو جائے گا کہ اس نے کس طرح معاف کر دیا ہے۔ جو قوانین سماج کے لیے مرتب ہو گئے ہیں ان کی وائلیشن بیان نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ اسی طرح ہیں جس طرح اسلام نے بیان کر دیے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ گناہ کے بعد آپ سزا کی طرف جا رہے تھے مگر کوئی نیکی کام آ گئی۔ نیکی گناہ پر حاوی ہو سکتی ہے اور دعا جو ہے یہ ابتلا پر حاوی ہو سکتی ہے، اور اللہ کا فضل اس کے غضب پہ حاوی ہے، اور شفاعت جو ہے یہ انصاف پر حاوی ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے احسانات دیکھو، صرف ماں کی دعا سے اور باپ کی دعا سے کتنے کام بن جاتے ہیں۔ آپ کے بزرگ آپ کے لیے دعا کرتے آئے ہیں اور آپ کے آنے والے بچے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اس لیے گناہ اللہ کی بارگاہ سے ایک قسم کا انکار ہے۔ اگر بندہ انکار کرے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہے۔ توبہ بنی ہی اس لیے ہے۔ ابلیس واحد ذات ہے جو توبہ نہیں کرتی۔ ابلیس کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ وہ آدمی جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ ابلیس ہے، اور انسانوں میں ابلیس وہ ہے جو توبہ کا دروازہ بند سمجھتا ہے یا جو دعا کے قریب نہیں جاتا۔ دعا پر جس کا فید نہیں ہے اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ تیرا فضل ہے جو ہم پر مہربانی کرے گا اور ہمیں پھر سے تازہ دم بنائے گا۔ توبہ بھی ایک دعا ہے اور دعا بھی ایک توبہ ہے۔ توبہ کے بعد محاسبہ نہیں ہوتا۔ اب کس لیے ہے میرے گناہوں کا احتساب، جب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہوں وہاں عذاب آتا ہے، اور اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہوں
وہاں رحمت آتی ہے، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے کا اتنا برا حال تھا کہ اس کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی۔ گویا کہ برا حال بھی ایک طرح کی دلیل ہے کہ اب اللہ کی رحمت آنے والی ہے، کہ ہم گناہ میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمارے عمل کے ذریعے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ اب نہ ہماری توبہ ہمیں بچا سکتی ہے اور نہ ہماری نیکی ہمیں بچا سکتی ہے۔ اب وقت بھی آخری آ چکا ہے، ہمارے اعضاء بھی شل ہو گئے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور انسان توبہ کے راستے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے یہ کائنات تخلیق کی۔ حضور یہ فرمائیں کہ پہچان سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کیا خزانہ تھا اور اس کی آئیمنسٹی کیا ہے، یعنی اس کی وسعت کیا ہے؟ وہ جو خزانہ ہے کیا وہ ظاہر ہو گیا ہے یا ابھی ظاہر ہونا ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے کہ کیا خزانہ ہے، لیکن کیا لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ خزانہ کیا ہے؟ کیا نور کو خزانہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ سارے ذہن کے سوالات ہیں، تو ذہن سے تھوڑا سا بچو، اللہ کو اطاعت کے لیے رکھو، اللہ کا نام آئے اور سجدہ ہو جائے۔ سجدہ ہوا اور بات ختم ہو گئی۔ بس آپ یہی بات یاد رکھو۔ اللہ کو پہچاننا ذرا مشکل ہے، زیادہ نہیں کہہ سکتے لیکن ذرا مشکل ہے، اس لیے میرا خیال ہے ماننا اور اطاعت کرنا ہی کافی ہے۔ اللہ کا جب ذکر آئے تو اس کو مان لو کہ اللہ برحق ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کا اپنا کوئی طریقہ نہ ایجاد کر لینا۔ اطاعت کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق اطاعت کرو۔ اطاعت کا خود ساختہ یا بے ساختہ کوئی طریقہ ایجاد نہ کرنا، ورنہ عمل غلط ہو جائے گا۔ اللہ تو اللہ ہے، پیغمبروں نے کہا ہے کہ اللہ نے ان سے بات کی ہے اور پھر امتوں کو بتایا کہ یہ بات تمہارے لیے ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ بات جو اللہ تعالیٰ آپ سے کرتا ہے ہمیں بھی سناؤ۔ انہوں نے فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ اللہ کا حکم ہماری زبان سے سنو گے۔ اب یہ جو بات ہے کہ اللہ کا حکم ہماری زبان سے سنو گے، تو یہی پیغمبروں کا کمال ہے کہ اللہ کو دکھایا نہیں ہے اور منوا لیا ہے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، فلسفی لوگ جو دیکھ کر بھی نہ ماننے والے تھے، ان لوگوں سے منوا لیا گیا کہ دیکھو میں صادق ہوں، سچا ہوں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کہاں ہے، آپ کہو کہ بس اللہ ہے، اللہ تمہاری پہچان سے پرے ہے۔ کیا کہا؟ جو پہچان میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ چلو آج آپ کو اللہ سے ملا لاؤں، تو جو ملے گا وہ اللہ نہیں ہوگا، اور جس سے اللہ ملے گا وہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ مقصد یہ ہے کہ پھر تمہارا آنا جانا ناممکنات میں سے ہے۔ لہٰذا یہ جو باتیں اللہ کی پہچان کی ہیں، آپ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کو جاننا نہیں ہے۔ اللہ ایک ذات ہے اور اس ذات کو آپ نے ماننا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ کون سے طریقے پر؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں یہ ایک بات دیکھو کہ پیراڈاکس نظر آئے گا، تضاد نظر آئے گا۔ تضاد کی بات یہ ہے کہ اللہ ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، لیکن یہ کوئی تضاد والی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ ظاہر، باطن، رحمان، قہار سب ہے۔ یہ کیسے ہے کہ آپ رحمان بھی ہو، آپ قہار بھی ہو؟ تو اللہ کہتا ہے ہم زندگی دیتے ہیں اور موت بھی ہم دیتے ہیں، اور زندگی بھی ہم نے پیدا کی اور موت بھی ہم نے پیدا کی۔ ہم نے اندھیرا پیدا کیا، روشنی بھی پیدا کی، رات پیدا کی، دن بھی پیدا کیا، مشرق پیدا کیا، مغرب بھی پیدا کیا، مشارق بھی پیدا کیے اور مغارب بھی پیدا کیے۔ یہ ہم ہی بناتے ہیں، وہ ہم ہی بناتے ہیں۔ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور فاقہ کون دیتا ہے؟ یہ بھی ہم ہی دیتے ہیں۔
مقصد یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں اتنے تضادات موجود ہیں، تو جب تک آپ اس کی ذات کو تسلیم نہیں کرو گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کو تسلیم کرنے کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ مال دے تو منظور اور فاقہ دے تو تسلیم، وہ زندگی دے تو منظور اور موت عطا کرے تب بھی منظور۔ جب تک آپ مکمل طور پر اللہ کی اطاعت نہ کرو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بہرحال ہم نے اس کو ماننا ہے، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی، ورنہ اس حال میں تو بات سمجھ نہیں آتی کہ تضاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے کئی بظاہر متضاد حکم ہیں، مثلا محنت کرو گے تو محنت کے مطابق ملے گا، پھر اللہ کہتا ہے کہ تکلیف آئے گی لیکن تمہاری وسعت کے مطابق آئے گی، اور پھر وہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ دے گا، پائی پائی اور رائی رائی کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی حساب ہوگا، اور پھر اللہ کا فرمان ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں بے حساب دے دیتے ہیں، پھر فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پھر فرمایا کہ ہم اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، یعنی ہم نے انسان کے سیئات کو حسنات بنا دیا۔ وہ اللہ ہے اور مالک ہے، اس نے کسی سے پوچھنا تو نہیں ہے۔